अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम मअशरतु शियता कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना वहफ़ज़ू अलसिनतकुम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अज़ीज़ान गिरामी 1448 हिजरी का ये माह मुहर्रम का जुमा है और पिछले 2 जुमे में शहर में नहीं था, शहर से बाहर था। लेकिन बहरहाल एक नए मौजू का और एक नई गुफ्तगू का आगाज करते हुए, ताकि जो हमारी गुफ्तगू शुरू होगी वो मुनासिबत भी रखती हो और हमारे लिए काबिल इस्तिफादा भी हो। अगर आप मुलाहिजा कीजिए और देखिए तो पहले खुतबे का जो उन्वान हमने इंतखाब किया है वो यही है कि आज़ादारी से किरदार साजी तक। मौजू ज़हन में रखिएगा मुहर्रम के हवाले से, चूँकि ये तीसरा जुमा है माह अज़ा का, अय्याम अज़ा के मौके का, और नई गुफ्तगू का आगाज जो है ये पहला जुमा है, ताकि अज़हान आलिया में रहे कि आज़ादारी से किरदार साजी तक ये टॉपिक है। चूँकि अय्याम अज़ा के मौके पर आपने गम मनाया, सोग मनाया, अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए गिरियो बुका का, मजलिसों का, मातमों का एहतमाम किया अलैहिस्सलाम। परवरदिगार आलम रब्बे करीम इसको कबूल फरमाए और जो हमारा वक्त का इमाम बादे गैब में है वो इंशाअल्लाह हमारे आमाल के ऊपर नाजिर भी है और हासिल भी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे छठे इमाम की एक हदीस पेश की है जिसमें इमाम बताना चाहते हैं माशरत शियाता, यानी ए शिया, ए शियों, यानी वो अफराद की जो अपने आप को शिया कहते हैं। शिया का मतलब पैरोकार, पैरवी करने वाला। अब यही शिया, शियायान अली यानी अली की पैरवी करने वाला, शियायान मोहम्मद यानी मोहम्मद की पैरवी करने वाला, शियायान अहले बैत यानी अहले बैत, यानी ये इस तरीके से कि जो शिया का मफ़हूम निकलता है वो क्या है, वो एक पैरोकार की हैसियत से। और इसीलिए जितने भी अल्फाज जो हमने नाम नहीं लिए, इस्तेमाल नहीं किए, अगर उनके भी पैरोकारों को कहेंगे तो उनके लिए भी लफ्ज़ शिया पैरोकारों के माना में इस्तेमाल होगा। ये ज़हन में रहे। तो इमाम कहते हैं या माशरत शियाता, ऐ शियों, ऐ लोगों, ऐ हमारे पैरोकारों, कूनू लना ज़ैना, देखो तुम हमारे लिए बाइसे ज़ीनत बनना, वला तकूनू अलैना शैना, और हमारे लिए बाइसे ज़िल्लत ना बनना। उसके बाद इमाम, ये तो शोहरत रखती है। उसके बाद भी इमाम आगे कहते हैं वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, यानी लोगों के साथ जो गुफ्तगू करना वो अच्छी करना, समझ रहे हैं। और उसके बाद वहफ़ज़ू अलसिनतकुम, और अलैहिस्सलाम यानी तुम अपने ज़बानों की हिफाजत करना। मेरे अजीज़ों, देखिए मैंने इमाम की हदीस पढ़ दी और पढ़ने के बाद अब इसके ऊपर तबसरा करेंगे, अपने मौजू के ऊपर गुफ्तगू करें। मौजू क्या है? आज़ादारी से किरदार साजी
تک یہ جو اللہ نے ہمیں 2 مہینہ 8 دن غم منانے کا موقع دیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے. ہمارے میں سے یعنی جو ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے مواقع میں سے بہترین موقع، وقت میں سے بہترین وقت، زمان میں سے بہترین زمان. اللہ نے یہ جو 2 مہینہ 8 دن کا ہمیں دیا، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ جو ہمارے یہاں یونیورسٹی ہے، یہ جو ہمارے یہاں عزاداری کے ذریعے جو تعلیمات دی جاتی ہے، عزاداری کے ذریعے جو تربیت دی جاتی ہے، عزاداری کے ذریعے جو کردار سازی کے دروس دیے جاتے ہیں، عزاداری کے ذریعے جو معارف اہل بیت دیے جاتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو اگر ہم اور آپ ذرا سا غور کرنے لگیں، غور و فکر کرنے لگیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ عزاداری سے کردار سازی تک ہمیں کیسے جانا ہے. یہ موقع کب آتا ہے؟ یہ موقع اس وقت آتا ہے جب یہ پورا پلیٹ فارم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس پلیٹ فارم کا ہم فائدہ اٹھائیں. میرے عزیزوں، ہاتھ جوڑ کر کے ایک گزارش آپ سبھی سے، اس کو یعنی پرسنل وے میں مائنڈ نہ کیجیے گا. ایک ہدایت ہے اور ایک سوال ہے. آپ بتائیے، ہم ہوں یا آپ ہوں، پورے سال بھر اپنی پرسنل لائف، اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں بزی رہتے نہیں رہتے ہیں. لیکن یہ جو ہمیں موقع ملا خصوصی طور پر ایام محرم اور ایام سفر، یہ جو 2 مہینہ ملا، اس میں کیا واقعی ہم اتنے لاابالی غیر ذمہ دار ہو گئے کہ اپنے امام کو وہ 1 آدھا گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے؟ یعنی میری بات آپ سوچئے گا جا کر کے، اس کو ادروائز مائنڈ نہیں کیجیے گا، لیکن جا کر کے سوچئے گا کیا واقعی میں اپنے امام کے لیے 1 آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتا؟ کیونکہ جو ہمارا روٹین ہے ہم اس پر ہیں. لیکن اگر وقت کا امام ہم سے سوال کر لے کہ جد کی مجلس تھی کہاں؟ تم تو میری اولادوں میں سے ہو، تم تو میرے شیعوں میں سے ہو، تم تو میرے چاہنے والوں میں سے ہو، تم پر تو کوئی پابندیاں نہیں ہیں، تمہیں تو تماچے نہیں مل رہے ہیں. آپ سوچئے ذرا سا. یہ جملات، میں یہ کیفیات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ ذرا سا اس چیز کو غور کیجئے کہ واقعی یعنی امام نے 2 باتیں کہیں. یا معاشرت شیعتا، یعنی اے شیعوں، مخاطب کس کو کیا؟ شیعوں کو. ہم اپنے آپ کو دعوے دار کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں. شیعہ بے معنی یعنی تابع، پیروکار، مطیع، فرمانبردار، نقش قدم پر چلنے والا، اور خود ایک فرقے کے روپ میں اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. صحیح ہے؟ اور جب ہم اپنی ایک پہچان ایک فرقے کے روپ میں، ایک پیروکار کے روپ میں، ایک مطیع اور فرمانبردار کے روپ میں جب ہم پہچان کراتے تو نام کہتے ہیں کونو لنا زینا، لیکن تم ہمارے لیے باعث زینت بننا. باعث زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باعث زینت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارا نام کہیں سے ہم سے جوڑ کر کے خراب نہ کر دینا. آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مجلس میں آئے ہیں اور آنے کے بعد ہم گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کر کے ہاں ہو ہی ہے کر رہے ہیں، تو یہ نام اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں؟ وہاں سے جو گزرنے والے ہیں وہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو یہ شیعوں کا مجلس چل رہی ہے اور یہ شیعوں دیکھو. ہمارا عمل دشمن نے تمہیں ٹارگٹ نہیں کیا، کس کو ٹارگٹ کیا؟ یہ جو چیز ہم سے منسوخ تھی. تمہیں بے عزت نہیں کیا، ہمیں بے عزت کیا، تو ہم کسے کہیں گے؟ ہم تم سے کہیں گے یا معاشرت شیعتا کونوا لنا زینا، ہمارے لیے باعث
सीनत बनना, वला तकूनो अलैना शैना, और देखो बाईस जिल्लत ना बनना। आप जरा सा बताइए, बच्चे की गलती को हम इग्नोर कब करते हैं? कब तक? जब तक मेरी इज्जत दांव पर नहीं आती। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर बच्चे कोई ऐसा काम कर दे, कोई ऐसी गलती कर दे, कोई ऐसी खता कर दे जहां पर मेरी इज्जत दांव पर हो, तो हम ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि अपने आप को क्या कर जाए, बचा ले जाए। कहते नहीं करते हैं। और अगर वही बच्चा मामूली गलती करता है, हमने एक थप्पड़ मारा, अकल ठिकाने आ गई, तो ये थप्पड़ मारने में मुझे तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि बच्चे को मारा किस लिए था? उसके सुधारने के लिए, ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए। लेकिन एक जगह पर ये थप्पड़ का नहीं रह गया, मेरी इज्जत पर आ गया। अब जब इज्जत पर आ गया तो इमाम क्या कहते हैं? इमाम कहते हैं देखो हमारे लिए बाईस जिल्लत ना बनना, यानी तुम्हें तुम्हारा बहाना करके लोग हमें बुरा कहेंगे, लोग हमें कहेंगे, क्योंकि लोगों ने हमें नहीं देखा है, हमें गुजरे हुए। यानी गैबत का जमाना अगर आप ले लिए तो 260 हिजरी से लेकर के 329 या 331 हिजरी तक ये गैबत का जमाना शुरू। उसके बाद से लोगों ने हमें नहीं देखा, मुलाकात नहीं की। अब जब मुलाकात नहीं की, हमें देखा नहीं, तो अब ये जो देखेंगे वो किसको देखेंगे? पैरोकारों को, मुती और फरमाबरदारों को, मानने वालों को, नक्श कदम पर चलने वालों को, इन्हीं को तो देखेंगे। अब हम अपना लिबास काला पहन करके आ जाए, मुहर्रम है, अय्याम अज़ा है, और उसके बाद कहें हम काले लिबास वाले हैं, अब्बास वाले हैं। क्या वाकई जितने काले लिबास वाले सब अब्बास वाले हैं? बोलिए जरा सा, रियलिटी बोलिए। जितने काले लिबास वाले हैं सब अब्बास वाले हैं। तो यहां पर मफ़हूम और मंतूक अलग हो गया। कभी कभी शायर का मकसद कुछ और होता है, निकाला कुछ और जाता है। सही है, कहने वाला कुछ चाहता है, सुनने वाला, समझने वाला कुछ और समझता है। क्योंकि शायर का अपना मकसद बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप गौर व फिक्र कीजिए और समाज के ऊपर इसको ला करके टैली कीजिए और समाज के ऊपर इसको ला करके तदबीर दीजिए, तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको ये समझ आएगा कि इमाम कहते हैं देखो हमारे लिए बाईस जीनत बनना, जिल्लत न बनना। और हम क्या कर रहे हैं? अय्याम अज़ा है, हम दावा करने वाला काश हम करबला में होते। करबला यही है, होते क्या हो, बस ये देखना है कि तुम्हारा अमल तुम्हें कहां पर लेकर के जाता है, हमारा अमल हमें कहां पर लेकर के जाता है, ये फैसला अहम है। हम तो मैदान करबला में उस वक्त से लेकर के आज तक टिके हुए हैं। बस हमारा अमल बताएगा हम किधर हैं, हमारा किरदार बताएगा हम किधर हैं, हमारी सीरत और हमारी सुन्नत बताएगी हम किधर हैं। मैदान कारज़ा तो है ही है, हक और बातिल का मार्का खिलकत आदमियत से चल ही रहा है। और उससे पहले जो मखलूकात थी उस जमाने में भी सही और गलत का वो था। अल्लाह ने जनाब आदम की खिलकत की, तब वहां एक कजिया कायम हो गया सही और गलत का, मैं क्यों इनको सजदा करूं, क्योंकि इनको तूने मेरे सामने पैदा किया है और मैं इससे नहीं। इसका मतलब क्या था? सही और गलत की जो जंग है वो हमेशा पे है। तो जब हमेशा से है, तो जब हमारे सामने एक आइडियोलॉजी, एक आइडियल के तौर पर एक वाकई करबला वाकया नहीं है, एक पूरा मकतब है, एक पूरी सवाने हयात के लिए एक नमूना है। हमारी जिंदगानी बसर करने के हर पहलू पर अगर आप नजर करना चाहें, ढूंढना चाहें, तो करबला में हर पहलू मौजूद है। और जब करबला में हर पहलू मौजूद है तो फिर आप क्या समझ सकते हैं? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हर पहलू मौजूद है करबला में, तो इसका मतलब यह है कि हम अगर इमाम के चाहने वाले हैं तो उनके नक्श कदम पर वही नारा हमारा लिए एक आइडियल होना चाहिए, एक नमूना होना चाहिए, शलूगन को तौर पर होना चाहिए।
کہ جو امام نے کہا تھا کہ دیکھو مجھ جیسا تجھ جیسے کی، مجھ جیسا تجھ جیسے کی، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب یہ دو نظریات، یہ دو، آج یہ تشریف لائیے، ارے خیلی تعارف میں تمہیں، بہرحال یہ دو نظریات جو تھے وہ لا کر کے رکھ دیے۔ اب جب دو نظریات رکھ دیے تو اب آج ہم کہیں کربلا برپا ہوگی تو ہم وہ کریں گے؟ کہا نہیں، کربلا وہاں پر دکھ گئی، نمونہ دکھ گیا، قربانیاں دکھ گئی، افراد دکھ گئے، جو میزان تھا وہ دکھ گیا، جو معلوم کیا ایک ترازو کے اوپر جو تلنا تھا جس کو، وہ دکھ گیا، جو ہمارے سامنے معلوم دیا جو مقیاس ہونا چاہیے تھا وہ دکھ گیا۔ اب جب دکھ گیا جو چیز اب کمپیئر ہو کر کے آئے گی تو اب اس کمپیریزن میں ہمارے سامنے دو پہلو ہیں، ایک طرف حق اور ایک طرف باطل۔ اب جو چیز کمپیئر ہوگی وہ وہاں سے لے کر کے اب ہم جس زمانے میں ہوں گے، اب اس دو میزان کے اوپر ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہمیں تولا جائے گا کہ آیا ہم حق کے میزان پر ہیں یا ہم باطل کے میزان پر ہیں، ہمارا عمل بتائے گا۔ اب امام وہی کہنا چاہتے ہیں دیکھو ہمارے لیے باعث ذلت نہ بننا۔ اب اس کے بعد نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام آگے ایک جملہ اور کہتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ کیا کرنا؟ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، اچھے بول بچن۔ آپ ذرا سا غور کیجئے، مجلس میں یہ جو تربیت گاہ ہے، اس جگہ پر سبھی کا امتحان ہو جاتا ہے، ہم بانی، ہم شرکت کرنے والے، ہم سوس خان، ہم پیش خان، ہم خطیب، ذاکر، ذاکرہ، عالم، ہم نوحہ خان، ہم ماتم دار، ہم حصہ تقسیم کرنے والے، جتنے بھی ہیں مرد میدان، سب تول لیے جاتے ہیں۔ اور یہیں پر یہ چیز آتی ہے کہ دیکھنا یہ ہے قولوا للناس حسنا۔ امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں دیکھیں گے تم میں سے بہترین بولنے والا کون ہے، جس کے اخلاق، جس کا کردار، اور آپ دیکھ لیے حصہ بانٹنے والوں کے معذرت کے ساتھ جملہ، ورنہ حصہ بانٹنے والے ہاتھ کھڑے کر دے میں تو بانٹوں گا نہیں، مولانا صاحب بانی کے کو کہیں گے میں تو مجلس کروں گا نہیں، مولانا صاحب خطیب کو کہیں خطیب کہیں میں تو مجلس پڑھوں گا نہیں، پیش خان کو کہیں پیش خان کہیں میں تو آؤں گا نہیں، اور شرکت کرنے والوں کہہ دیں تو کہیں صاحب میں تو شرکت کروں گا نہیں۔ اب مولانا صاحب اکیلے مرد میدان ہو سکتے ہیں؟ بولیے ذرا سا، نہیں۔ تو اب جب سب آزمائش پر گزارے جائیں گے، مقیاس پر رکھے جائیں گے، یہ تولے جائیں گے، یہ ترازو کے اوپر آئیں گے، پھر دیکھا جائے گا ان کے عمل کی بنیاد پر ان کو جب تولا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ امام نے کہا یا معاشرۃ الشیعۃ قولوا لنا زینا ولا تقولوا علینا شینا، کہ دیکھو تم ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہیں، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ کیا کرنا؟ اچھا بتاؤ۔ حصہ بانٹنے والا کیا کہتا ہے؟ اچھا بانٹنے والے مانگنے والا کیا کہتا ہے کہ اپنے باپ کا دے۔ اللہ اکبر، یعنی قولوا للناس حسنا، کتنا اچھا جاتے وقت وہ میسج دے کر کے جا رہا ہے کہ میں حسین کا حصہ تو لے کر کے جا رہا ہوں لیکن اپنا بد اخلاق ظاہر کر کے جا رہا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ مجلس سے میں نے کچھ سیکھا بھی کھا نہیں ہے۔ سوچیے گا جا کر کے مولانا علمدار کی بات ہے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، خطبہ ہے تو کیا ہوا۔ اور اس کے بعد امام ایک جملہ اور کہتے ہیں وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر، یعنی چونکہ دو ہی جملے مشہور تھے، پڑھے جاتے تھے، آدمی نے دو جملے اور لا کر کے رکھ دیے، چونکہ عنوان کیا ہے؟ عزاداری سے کردار سازی تک، آسان موضوع ذہن میں رہے گا، گفتگو سمجھ میں
آئے گی، اور اگر موضوع بلا دیا تو گفتگو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ امام کیا کہتے ہیں؟ واحفظوا، حفاظت کرو، السنتکم، اپنی زبانوں کی۔ اب آپ بتائیے، ہم تو پڑھتے ہیں، مولانا نمدار اپنی بات کہتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں مجلسوں میں ہماری شہزادیاں، ہمارے ائمہ، ہمارے وقت کا امام آتا ہے، صحیح ہے؟ آپ سے سوال، اس سے بڑا کوئی وی آئی پی ہے؟ اعتقاد ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے، آپ کی گردنیں ہل رہی ہیں۔ سوال یہ ہے، وی آئی پی کے ساتھ آپ کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ ابھی کوئی نیتا ویتا الٹا سیدھا آدمی آ جائے تو بل پیش سیلفی لے لو، یہ لے لو، ریل لے لو، وہ لے لو، بنوائیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ ان سے میرا رابطہ ہے۔ اور جس مجلس میں یعنی ہمارا یقین ہے کہ ہمارا یہاں وی آئی پی شخصیت آتے ہیں، وی آئی پی پرسن آتے ہیں، ہم اس وقت تک ٹہلتے گھومتے رہتے ہیں جب تک یہ ذاکر مصائب پر نہ آ جائے۔ اور اگر کہیں انجمن کی بات آ گئی تو اللہ ماشاءاللہ، جب تک وہ اتر نہیں آئے گا تب تک ہم اندر نہیں آئیں گے۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، باز ہے، سلوات پڑھ گیا۔ تو ہم بیٹھنا کس کے ساتھ چاہیے اور چاہتے ہیں؟ اس کے ساتھ جو دکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب مجلسوں میں جو مل رہا ہے وہ دکھ نہیں رہا ہے۔ ایک روایت پڑھتا ہوں ان کا، چھٹے امام سے سوال کیا گیا، مولا کیا وجہ تھی کہ کربلا میں سب ایک دوسرے کے اوپر سبقت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ سنیں گے امام نے کیا کہا؟ علل الشرائع میں شاید یہ روایت ہے، غور کیجئے گا۔ امام نے کہا کیونکہ اللہ نے اصحاب امام حسین علیہ السلام کی نظروں کے سامنے جتنے پردے تھے سب ہٹا دیے تھے۔ آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے تھے۔ انہیں دکھ رہا تھا یہاں سے ان کا مقام، ان کی منزلت، ان کا رتبہ، ان کے سامنے حوران، ان کا مقام، ان کو شراب طہور، ان کو معاویت، جام، سب ان کو دکھ رہا تھا۔ اب جب دکھ رہا تھا تو اب ان کے ذہنوں سے، ان کے دلوں سے دنیا کا خوف، دنیا کے جو ڈر تھا سب نکل گیا۔ اب جب نکل گیا تب جا کر کے یہ خدائی ایسے کہ تلوار کے اوپر یہ آ جائیں تو تلوار ٹوٹ سکتی ہے، یہ نہیں ٹوٹ سکتے۔ گلوں کے اوپر تلواریں رکھ دی جائیں تو گلا تو کٹے گا، لیکن حقیقت میں تلوار کا گلا کٹے گا۔ اب جب اس منزل پر ہوں گے تو اب سمجھ میں آیا کہ عزاداری سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ بس یہ ہے کہ معرفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بس یہ ہے کہ عزاداری کے پیغامات کو اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے، بس عزاداری کی ساری چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لو گے تو عزاداری سے کیدار سازی تک جانے میں کوئی دیری اور تاخیر ہونے والی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام انما البصیر من سمع فتفکر ونظر فابصر وانتفع بالعبر۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں ایک نئی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے، اور آج کے دوسرے خطبے کا عنوان ہے بصیرت اور معرفت نجات کا راستہ ہے۔
दोनों खुतबे जहन में रखिएगा और उन्वान जहन में रहे, मफाहिम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत तक पहुंचते रहेंगे। बसीरत और मार्फत नजात का रास्ता है। जहन में रखिएगा ना, बसीरत और मार्फत नजात का रास्ता है। दोहराया इसलिए ताकि उन्वान जहन में हो। अब आइए, इमाम कहते क्या हैं? इमाम कहते हैं इन्नमल बसीरो मन समेआ। बसीर वो है जो कुछ सुने फतफक्कर, सोचने लगे, गौर व फिक्र करने लगे। जो सुने, थिंकिंग, उसके अंदर एक सोच पैदा हो, और जब सोच पैदा होगा तो फिर हर सुनी सुनाई बातों के पीछे हम जाएंगे नहीं। आज मेरे अजीज आप गौर कीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि हमारे ये नौजवानों की जिम्मेदारियां मौलवियों से ज्यादा बड़ी हो गई हैं, क्योंकि हर एक का अपना पर्सनल एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पर उसकी अपनी पहचान है। अब उस पहचान में अगर उसकी पहचान हुसैनी हो जाए, उस पहचान में अगर उसकी पहचान अलवी हो जाए, उस पहचान में अगर उसकी पहचान शियाई हो जाए, तो क्या कहना, चार चांद लगेगा। और जब उसकी पहचान में चार चांद लगेगा तो ये रील नहीं रहेगी, वो करबला का मंजर 20 सेकंड में हम देख सकते हैं। समझिएगा जरा सा, 20 सेकंड के अंदर हम करबला का मंजर देख सकते हैं। लेकिन कब? जब हम हर बात के ऊपर सोचने लगे, फतफक्कर, यानी इन्नमल बसीरो मन समिआ फतफक्कर, यानी बसीर वो है, समझदार वो है, बाशऊर वो है, और अगर हमारी जबान में कहा जाए तो डिसेंट वो है, कि जिसके अंदर हर सुनी सुनाई बात के पीछे जाना ना हो, बल्कि जितनी बात सुने हम उसके ऊपर गौर व फिक्र करें। लेकिन आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इसी से खाली है। जो सुना वहीं पर बक्स से बोल दिया। ये जो कमेंट होता है ना, ये कमेंट नहीं है, हमारी शख्सियतों की पहचान है। हम कितने जलील हैं और कितने शरीफ हैं। सोचिए, बताइए, देखिए प्लेटफॉर्म है। इसीलिए आखिर इंसान सोच समझ करके कमेंट करता है। अगर एक माशाअल्लाह भी लिखा ना, तो उस माशाअल्लाह की जब आप गौर रहोगे, अगर अच्छी बात तो फबेहा, और अगर किसी की बुरी बात को सराहा तो कहा जाएगा ये भी इसमें शामिल। नहीं, माशाअल्लाह भी तुम्हें क्या कर ले जाएगा, ले करके चला जाएगा। अब कहोगे साहब माशाअल्लाह कहना भी ऐब है? नहीं, ऐब नहीं, बस फर्क ये है कहां पर कहा। जैसे हम बचपने में अपने बच्चे कहते हैं, ए फुफू को गाली दे दो, अरे मेरा बेटा कितना अच्छा बोलता है, कम वक्त कहीं के 2 थप्पड़ दे। तो ये तू जो तरवीज कर रहा है, ये शरीफाना किरदार है, या तू अपनी पहचान करा रहा है कि बदतमीजों के खानदान को तरवीज दे रहा है? सलवा तो ये तुम आप जरा सा गौर कीजिएगा। मैंने अल्फाज इस्तेमाल किया है जमाने की भाषा को, ताकि मफहूम नौजवानों तक, हमारे यूथ तक, वहां तक पहुंचे। क्योंकि ये जो रील होती है ये हमारी पहचान है। कमेंट हमारे अंदर पाए जाने वाली अच्छाई और बुराई का एक चेहरा है, जो छिपा होता है वो जाहिर हो जाता है। सोचिएगा। अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह।
یعنی جو ہمارے اندر چھپا ہوا چہرہ ہے وہ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم نے کمنٹ کیا ماشاء اللہ تو بتائے گا ماشاء اللہ کہاں پر کہا۔ اگر ہم نے کہا کیا بات ہے، ایک تھم کا نشان لگایا، اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ یعنی ہم آپ کی بات سے سہمت ہیں، ایگری۔ اللہ تو کہاں پر لے کر کے جانا چاہتا ہے؟ اس بیچارے کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے، اس نے تو صرف ایک تھم ہی تو لگایا تھا، کہا بس پراپرٹی پہ تھم لگاتے تو جانے، سلوات پڑھیے کم سے کم۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب یہ تھم اگر ہم جا کر کے آدھار سے پیسہ نکلوانا چاہیں، تھم لگا دیجئے، لگائیں گے تو کہیں گے بینک خالی ہو جائے گا۔ اللہ توبہ، بینک خالی ہو جائے گا، یہاں ڈر ہے تھم لگانے کا، اور ہر ایک کی بےہودہ باتیں پہ تھم تھم تھم۔ اس کا مطلب ایمان گیا، عقیدہ گیا، عمل گیا، کردار گیا، پہچان گئی، شناخت گیا، سب چلا گیا۔ تجھے احساس ہی نہیں؟ سوچئے گا میرے عزیز ہو جا کر کے، غور کرنا ہے ایک تھم سے کیا گیا۔ امام کیا کہتے ہیں؟ سمجھدار کون؟ بصیر کون؟ شعور مند کون؟ روشن ضمیر کون؟ جس کے اندر قابلیت اور صلاحیت پائی جاتی وہ کون؟ کہا انما البصیر من سمع، جو کچھ سنتا ہے فتفکر، غور و فکر کرتا ہے، پھر وہ اس کو ریئیکشن کرے گا۔ آیا میں تھم دوں، کمنٹ کروں، لائک کروں، شیئر کروں؟ کیا بات ہے، سوچ رہے ہیں آپ؟ ذرا سا غور کیجیے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جتنی آسانیاں اتنا ہی اللہ کے یہاں تمہاری ساری ریلیں جو ہیں وہ سب اسٹور ہو رہی ہیں، اور جب اسٹور ہو رہی تو کیا کہنا؟ آؤ ریل بنانے والوں، آؤ مولانا نمدار کی کلپ کٹ کرو، ریل بناؤ اور وائرل کرو، اس کے بعد اس کے اوپر لائک کرو، کمنٹ کرو، اس کے بعد تمہارا نظریہ پھر مولانا نمدار جب کمنٹ پڑھیں گے تو ہر ایک کی شرافت، ضلالت، بےہودگی، بدتمیزی، یا بہت سارے لوگوں کی سہمتی، بہت سارے لوگوں کا ہمت، بہت سارے لوگوں کا حوصلہ، بہت سارے لوگ، یعنی اس کے اندر ساری چیزیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کسی بھی پوسٹ کو اگر اس کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو اس کے اندر ذرا سا دیکھنا، لائک کرنے والے کون کون ہیں، سمجھ جائیں گے یہ کس طرف جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد کہو گے ہم فلاں جگہ تو تھے نہیں لیکن سہمتی تو تھی نا۔ اب جب سہمتی تھی تو اب آپ کو پتا چلے گا بصیرت اور معرفت کیا ہے، نجات کا راستہ ہے۔ ہم نے تو اپنی بصیرت کو کہاں پر پہچانایا؟ کہا صاحب آپ برا کہتے رہو، آپ پیش کرو، میں آپ کے ساتھ ہوں، نجات نہیں ملے گی۔ آئے ہو یا نہ آئے ہو، زبان سے کچھ کہا ہو نہ ہو، لیکن آپ کا ساتھ ہونا ہی سامنے والے کو ایک حوصلہ دے گیا نہیں دے گیا، ہمت دے گیا نہیں دے گیا۔ اب جب ہمت مل گئی، حوصلہ مل گیا، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ صاحب ہم نے اپنی پہچان، جو ہماری شناخت تھی، ہماری معرفت تھی، ہم نے کھو دی، اور جب کھو دی ہمیں ملا کیا؟ ہمیں چاہیے کیا تھا؟ اب امام کہتے ہیں دیکھیے چونکہ میرے پاس 4-5 منٹ، 5 سے 6 منٹ اور ہیں، اس میں مجھے اپنی بات مکمل کرنی ہے۔ امام کہتے ہیں انما البصیر من سمع فتفکر، اس کے بعد کہتے ہیں ونظر فبصر، جب وہ دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا نہیں بلکہ اس کی دیکھنے کا نظریہ اس کو کیلکولیشن کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے کوئی بہت جلدی سے آنکھوں سے گر بھی جاتا ہے اور کوئی بہت جلدی سے آنکھوں میں پس بھی جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نظر، کردار کے ذریعے کون بلندی پر پہنچا، کون پستی پہ گیا، یہ ہے بصیر، یہ ہے سمجھدار، یہ ہے شعور مند، یہ ہے
قوم کا درد رکھنے والا. ورنہ بہت سارے لاؤ والی جو صرف اس بات پر فخر کرتے ہیں مجھ سے زیادہ گلیئر کون ہے. کوئی بات نہیں, اللہ نے جس کے جھولی میں جو دیا وہ اس کا مالک ہے. کسی کے اندر شرافت آئی, کسی کے اندر ضلالت آئی, کسی کے اندر معلوم دیا شرافت نفسانی ہے, کسی کے اندر ضلالت انسانی ہے. کوئی معلوم دیا اپنی سیرت کے ذریعے پہچانا گیا, کوئی اپنی ضلالت کے ذریعے پہچانا گیا. پہچانے تو دونوں جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ چیزیں بتاتی ہیں. یہی وجہ تھی کہ تاریخ جب اٹھائیے گا تو کتنے امام کی نظر سے گرے ہیں اور کتنے امام کی نظر میں اٹھے ہیں. اور کیا اگر غلطی کرنے والا پلٹ کر کے آ جاتا ہے تو وہ نظروں سے گرتا نہیں ہے, بلندی پر پہنچ جاتا ہے. اور ہمارے لیے مثال ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے بعد ایک چیز اور بھی امام کہتے ہیں منتفع, اور جو مومن ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے بالعبر. کن چیزوں کے ذریعے؟ عبرتوں کے ذریعے. عبرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو غلطی کر کے جو بھگت گیا وہ غلطی ہم نہ دہرائیں. یعنی اگر کسی نے بے ایمانی کی تو ہم بے ایمانی نہ کریں. کسی نے اچھے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا تو ہم اچھے لوگوں کا ساتھ دیں, اس کا ساتھ نہ دیں. یہ ہے عبرت. چونکہ ہم کربلا والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہماری پہچان حسینی ہے. اور یہی اگر چیز بچ گئی تو کیا کہنا, معیار بچ گیا. اور اگر یہی چیز کھو گئی تو معیار کھو گیا. اب جب معیار کھو گیا, ساری چیزیں کھو گئی, تو بچا کیا ہمارے پاس؟ بس یہی کہ جیسے آئے تھے تبرک لیا اور چلے گئے. بہت سارے افراد ایسے ہیں کبھی کبھی اللہ کی کیمروں میں سب کیپچر ہیں. مولانا لمبار کے کیمروں میں آئے نہ آئے لیکن اللہ کے کیمرے میں سب کیپچر ہیں. فرشتے جو ہیں وہ پوری ریل بنا رہے ہیں. آپ جتنے بھی ریل بنانے ماہر ہوں ان کے یہاں سب اسٹوریج موجود ہے. اور جب آپ پلٹ کر کے جائیں گے تو ایک نظر میں پورا کا پورا ڈاٹا گزر جائے گا کہ معلوم لیا ہم گھر سے نکلے تھے تو مجلس کرنے کے لیے, لیکن آئے بس باہر سے تبرک لیا, گھر واپس چلے گئے. معلوم لیا وہاں جہاں وی آئی پی لوگ موجود تھے وہاں تک آنے کا موقع ہی نہیں ملا. کیا سوچا؟ نہیں. کاش میرے عزیزوں سوچو, مجلسوں تک آؤ, فرش ازا تک آؤ. یہ ان کے ساتھ بیٹھو گے جو پوری کائنات کے وی آئی پی ہیں. ان کے ساتھ نہیں یہ ہے کمال. اور جب یہ کمال ہے تو پھر کربلا جو ہمیں بصیرت اور معرفت, یہ جو نجات کا راستہ ہے نا, تب سمجھ میں آتا ہے کہ بصیرت اور معرفت نجات کا راستہ ہے. جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے انشاءاللہ. یعنی اب کی اعتبار کو مغرب کے بعد سے لے کر کے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا پروگرام انشاءاللہ رہبر معظم جو ہمارے شہید ہیں ان کے اس سال کے لیے پروگرام اسی مسجد میں رہے گا. 8 بجے سے لے کر کے 10:30 بجے تک انشاءاللہ آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ بنت محمد وعلی الحسن المصطفى والحسین شہید بکربلا وعلی بن حسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ محمد بن علی وعلی بن محمد وعلی حسن بن علی الصلاۃ والسلام. اللہم صل علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والطغیان وہادم امر الشرک والنفاق. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما لینا. پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لوگ کامیابی عطا فرما دینا. پروردگارہ یہ جتنے بھی مومنین حاضرین نزادار ماتمدار ہیں پروردگارہ ان کے گریو بوکا کو رونے
को, इनकी अज़ादारी को शरफ कबूलियत अता फरमा देना। परवरदिगार आलम तश्यीए जनाजा हो रही है और रहबर के जनाजे में बहुत सारे लोग शरीक हैं, हमारी रूहें, हमारी ताकतें सब कुछ वहां पर है, लेकिन परवरदिगार आलम जितने भी वहां पर गए हैं सबकी हिफाजत फरमा देना। परवरदिगार आलम जालिमीन, जाबिरीन, मुतकब्बिरीन को निस्त नाबूद फरमा देना। परवरदिगार आलम खुसूसी तौर पर रहबर मुअज़्ज़म मुज्तबा खामी साहब की हिफाजत फरमा देना। परवरदिगार आलम हमारे इमाम को ज़हर मुतअद्दा फरमा और हम सब को इनकी आवाज़ में शुमार फरमा।